دکن میں اردو غزل تعارف و تمہید۔ دکن میں حسن شوقی کی غزل ایک بڑا موڑ ثابت ہوتی ہے، جس کی وفات تقریباً 1633 میں ہوئی، لیکن حسن شوقی سے قبل گجری اور بہمنی دور میں اردو شاعری کا جو سرمایہ ہے، اس میں ہندوی روایت کے رنگ و رس کی حلاوت غالب ہے۔ بحور و اوزان سے لے کر زبان کے استعمال میں یہ اثر سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ فارسی شاعری یا فارسی غزل کی روایت کا کوئی نقش گجری شاعری کے نمونوں میں نہیں ملتا، بلکہ بھکتی شاعری کا رنگ گھلا ملا ہوا ہے۔ یہ شعراء عملاً صوفی اور موسیقی کے دلدادہ تھے۔ ان شعراء نے صوفیانہ خیالات کو تمثیلی رنگ میں پیش کیا۔ ہندو دیومالا سے اخذ کردہ قصوں اور دیتاؤں کے علاوہ کرشن کنہیا وغیرہ کو تلمیحات کے طور پر اپنے شعری نمونوں میں جگہ دی۔ کم و بیش یہی صورت بہمنی دور کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ عادل شاہی دور میں فارسی روایت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مذہبی تصانیف پر یہ اثر گہرا ہے۔ 10ویں صدی عیسوی تک دکن میں غزل کا سراغ نہیں ملتا۔ خواجہ محمد حیدار فانی، ملک خوشنود، شہباز حسینی، غواثی احمد، ابوالحسن تانا شاہ وغیرہ کی غزلوں میں ہندوی رنگ روپ، ہندی مقامی الفاظ اور تلفظ کی صورتیں تو ملتی ہیں، لیکن اب بحور و اوزان پر فارسی غزل کی روایت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے۔ دکنی غزل کی روایت کی توسیع حسن شوقی، قلی قطب شاہ اور شاہی کے ذریعے عمل میں آتی ہے، اور جس کا نقطۂ عروج ولی اور سراج اورنگ آبادی کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ سبق کا مقصد۔ دکنی غزل کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اردو غزل کی تاریخ امیر خسرو اور دکنی شعراء کے متنوع رنگوں سے مالا مال ہے۔ بعض دکنی شعراء کے یہاں ہندوی روپ، رنگ اور فارسی و عربی الفاظ کے امتزاج سے ایک ایسی غزل نکھر کر سامنے آتی ہے جو ابھی تشکیل کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے مقبول بنانے میں قلی قطب شاہ، حسن شوقی اور شاہی کے علاوہ ولی اور سراج کی خدمات کی خاص اہمیت ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے دکنی غزل کے درج ذیل شعراء کو خصوصاً موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ انہی شعراء کو عنوان بھی بنایا گیا ہے۔ اس سبق کے بعد طلباء دکنی غزل کے رنگ و آہنگ کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ پہلا، محمد قلی قطب شاہ، دوسرا حسن شوقی، تیسرا علی عادل شاہ ثانی شاہی، چوتھا ولی دکنی اور پانچواں سراج اورنگ آبادی۔ محمد قلی قطب شاہ کی غزل۔ قلی قطب شاہ اردو ادب کی تاریخ میں پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، جسے اس نے فارسی کے طرز پر حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا تھا۔ 1580 میں وہ تخت نشین ہوا۔ وہ خود شاعر تھا اور علم و فن کی قدر کرتا تھا۔ قلی قطب شاہ کے دور سے مستقبل کے اگر کسی دور سے موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ لکھنؤ کے شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کا دور ہے۔ قلی قطب شاہ کا دور بھی امن و امان کا تھا۔ ہر تہوار کو ذوق و شوق سے منایا جاتا، مختلف رسوم ادا کی جاتی۔ ہندوؤں کی اور مسلمانوں کے مابین گہری رفاقت تھی۔ قلی قطب شاہ کے گیتوں اور نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، موسموں کی رنگا رنگی کا بیان، عورتوں کے حسن اور عشقیہ جذبوں کا اظہار قدیم سنسکرت شاعری کی یاد دلاتا ہے۔ ہجر و وصال اور حسن اور سراپا اور دوسرے جذبوں کے اظہار میں قلی قطب شاہ پر جیسے سرمستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مصور صفحہ کرتاس پر لفظوں کے پیرائے میں تصویر سازی کر رہا ہے۔ قلی قطب شاہ حسن پرست تھا۔ حسن کی ایک ایک ادا پر جان و دل چھڑکنے والا، سر سے پاؤں تک ایک مجسم عاشق،
جو صرف عشق کا کلمہ ہی جانتا ہے اور جس کی آنکھ صرف اور صرف حسن کو اپنے مرکز میں رکھتی ہے اور جس کی انگلیاں ہمیشہ حسن کے لمس کی متلاشی رہتی ہیں۔ جمیل جالبی کا یہ خیال درست ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری ہندوانہ رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ عورت کے حسن اور جسم سے وہ کرشن کی طرح کھیلتا ہے۔ عورت سے اس کا تعلق خاص جمالیاتی ہے اور یہ جمالیات اس تصور مذہب کا حصہ ہے جس کی اہم ترین تضاد پر کرشن اور گوپیوں کی رنگ رلیوں میں نظر آتی ہے۔ اگرچہ محمود اور فیروز اس سے پہلے غزل کے لیے فضا ہموار کر دیتے ہیں، ان کی غزل میں بھی فارسی اسالیب کی جھلک موجود ہے، لیکن اس والہانہ پن اور سرشاری کی کیفیات سے وہ عاری ہیں جو قلی قطب شاہ کی غزل کے خاص رنگ کا تعین کرتی ہیں، جیسے یہ شعر: اے خوش صبر تو لے جا جواں قدوں کو، چمنا کی آرزو میں بیٹھے ہیں میں پرستاں۔ قلی قطب شاہ کی غزل میں ہجر کی بھی ایک لذت ہے اور وصل کا اپنا مزہ ہے۔ دونوں کی کیفیات میں نشاط انگیزی کا رنگ بھی شامل ہے۔ وہ ایک مطرب ہے جو ہمیشہ حسن کے ساز پر گاتا اور اس کے قدم پر بے محابہ تھرکنے اور ناچنے لگتے ہیں۔ اگرچہ غزل میں بھی ایک بھرپور عورت کے خد و خال اور حسن و جمال سے ہم متعارف ہوتے ہیں، لیکن قلی قطب شاہ اسے صیغہ مذکر میں باندھتا ہے، جبکہ نظم میں وہ صیغہ تانیث کا استعمال کرتا ہے۔ اس کی پیاریوں کے بہت سے نام تھے، جیسے محبوب، مشتری، سانولی، چھبیلی، لالا، لالن، حیدر محل، موہن، پیاری وغیرہ۔ ہر پیاری کے جوبن اور خوبصورتی کو وہ الگ الگ ناموں اور صفات سے یاد کرتا ہے۔ اس کے یہاں ہندوستانی رنگ ایرانی رنگ کے ساتھ مل کر شیر و شکر ہو گیا ہے۔ اس تال میل میں ایک فطری پن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ دونوں رنگ جیسے ایک دوسرے میں پوری طرح سرایت ہو گئے ہیں اور ایک ایسی تہذیب کا نقشہ مرتب کر رہے ہیں جس کا عروج مغلیہ سلطنت میں دکھائی دیتا ہے۔ محمد حسن اس اشتراک کو اس روح عصر کا ایک شاندار مظہر کہتے ہیں۔ قلی قطب شاہ نے اس شاعری کو اس نئی تہذیبی فضا سے ہم آہنگ کیا۔ درج ذیل اشعار سے قلی قطب شاہ کے تہذیبی اور لسانی اشتراک کے عمل کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نینا اجھوں سو دھوں پگ اب پلک سو جھاڑوں، جو کوئی خبر سو لے آوے مکھ پھول کا تمہارا۔ یا یہ شعر: بت خانہ نین تیرے ہور بوت نین کیاں پتلیاں، مجھ نین ہیں پجاری پوجا ادھا ہمارا۔ حسن شوقی کی غزل کی خصوصیات۔ حسن شوقی کی غزل کا ایک بڑا عرصہ نظام شاہی سلطنت میں بسر ہوا۔ 1600 میں مغلوں کی فتح کے بعد وہ چاروں ناچار عادل شاہی سلطنت میں آ گیا، جہاں امن و امان تھا اور شعر و شاعری کے لیے فضا سازگار تھی۔ حسن شوقی ایک قادر الکلام شاعر تھا۔ دکنی شعراء کے لیے سب سے مرغوب صنف مثنوی تھی۔ کسی نے قصیدہ یا غزل نہیں کہی، لیکن مثنوی نگار کی حیثیت سے مسلم مانا جاتا ہے۔ حسن شوقی کی اردو مثنویاں جیسے فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی ناقد دست برد زمانہ سے بچ پائی ہیں۔ جمیل جالبی نے محض 31 غزلوں کی دستیابی کا ذکر کیا ہے۔ حسن شوقی کی غزل بھی دکن کی مخصوص لسانی روایت ہی کا نمائندہ ہے، لیکن یہ زبان فارسی غزل کے اثرات کے تحت زیادہ رواں، زیادہ صاف اور زیادہ مانوس ہوتی جا رہی ہے۔ ہندوستانی گیتوں اور دیومالائی رنگ و رس میں کمی واقع ہوئی ہے اور فارسی غزل میں مستعمل تلمیحات اور بحور و اوزان اور خصوصاً استعارات کو وہ بڑی خوبی سے برتنے کی سعی کرتا ہے۔
جو بعد کی اردو غزلوں کی مضبوط روایت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حسن شوقی کی جمال پرستی ان کی غزلوں سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے، جن میں اس نے عورت کے اثر تاپا جسمانی خوبصورتی کو حسیاتی رنگ کے ساتھ پیش کیا ہے، جیسے وہ اپنے محبوب کا مشاہدہ محض بصری حس کے ذریعے نہیں کر رہا ہے، ایسے مواقع پر اس کے پورے حواس متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ سونگھتا بھی ہے، اسے چھوتا بھی ہے، گویا اس کا محبوب ایک عورت ہی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے مذکر کا صیغہ ہی استعمال کرتا ہے۔ حسن شوقی نے درج ذیل اشعار میں اپنے محبوب کی دلربا اداؤں، اس کے نازو انداز، اس کے مختلف اعضاء کو جن تشبیہات سے ربط دیا ہے، اس میں فارسی غزل کی تراکیب کے عکس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں نرگس کے پھول ہیں، وہ ایسا شاہ مشک بو ہے جس کے گل پیرہن کی خوشبو ہندوستان سے خراسان تک پھیلی ہوئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں زلفوں میں جھمکوں کی چمک کیا ہے، جیسے چاند یا زہرہ یا مشتری جیسے ستارے جلوہ فگن ہیں۔ بدن نازک اندام ہی نہیں، جیسے روشنیوں کا ایک سراپا پیکر ہے، جسے شاعر سلسلۃ البدر سے موسوم کرتا ہے، یعنی گہری اندھیری رات میں چاندنی کی جلوہ آرائی۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: تجھ خال ہے رخسار میں، یا ہے بھنور گلزار میں، یا مصر کے بازار میں زنگی کھڑا زنگ بہار کا۔ از ہند تا خراساں خوشبو کیا ہے عالم، تس شاہ مشک بو کا گل پیرہن کہاں ہے۔ اے ترکے شوق سرکش ییتی نہ سرکشی کر، میں با نیاز تجھ سوں مجھ سوں تو بے نیازی۔ یہاں شاہ مشک بو، گل پیرہن، لباس خسروانی، ترک شوق سرکش، لیلۃ البدر، یا دوسری جگہ زلف شب قدر، دام عالمگیر، طوطی طبع، مرکب مزاجی، گل بدن، فسونگر، بزم ماہ رویاں، باد نو بہاری، جاں گدازی وغیرہ جیسی لفظی تراکیب ایک ایسے نئے ذہن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو فارسی شاعری اور فارسی غزل کا گہرا علم رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ غزل کے مضامین کی بھی ایک روایت ہے، محبوب کا بھی ایک خاص شوق انگیز اور ستم پیشہ تصور ہے۔ غزل چونکہ اجمال کا فن ہے، اس لیے لفظی تراکیب سازی اس کے تئیں ایک ناگزیر تقاضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حسن شوقی نے ہندوستانی دیومالائی کرداروں پر ان تلمیحی کرداروں کو ترجیح دی ہے جن کی حیثیت محض افسانوی ہے، جیسے لیلی مجنوں، وامق و عذرا، شیریں فرہاد وغیرہ۔ حسن شوقی نے ناصح، زاہد، شمع، پروانہ، ساقی، شراب، جام، گل و بلبل، کفر اسلام وغیرہ سے متعلق جو مضامین باندھے ہیں وہ بھی فارسی غزل سے ہی مستعار ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں: شوقی ہمارے عشق میں کئی زاہداں مشرک ہوئے، اس مذہب کفار میں تیری مسلمانی کدھر۔ ان اشعار کا نمایاں مزاج فارسی غزل کی روایت سے زیادہ میل کھاتا ہے، جس سے دکنی غزل کے ایک موڑ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب زبان میں صفائی اور روانی آ چلی ہے، تغزل کی طرف بھی میلان بڑھا۔ جمیل جالبی حسن شوقی کی غزلوں کو مزاج کے اعتبار سے جدید غزل کی ابتدائی روایت اور رنگ روپ کہتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی، شاہی کی غزل۔ حسن شوقی کا ایک غزل گو کی حیثیت سے ہی بڑا مرتبہ نہیں ہے، اس نے ایک ایسی غزل کا تصور دیا جس میں فارسی کے لسانی رنگ نے ہر خاص و عام میں اسے مقبول بنا دیا۔ اس میں ہندوستانی رنگ رس اور گیتوں کا مزاج تو موجود ہے، لیکن فارسی روایت کا اثر بھی نمایاں ہے جس نے اسے ایک نئے تجربے کی شکل عطا کر دی تھی۔ یہ غزل وہ غزل ہے جو پیش رو غزل سے ایک فاصلے پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ حسن شوقی کے یہاں ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں عورت کی طرف سے اظہار عشق ہوا ہے۔ حسن شوقی نے عورت کے ان جذبوں
کو بھی زبان دی ہے، جس میں سب سے قوی جذبہ ہجر و وصال سے متعلق ہے۔ عشقیہ کیفیات کے اظہار کے لمحوں میں اس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ نین کے پاؤں گر جاؤں سجن جب گھر بلاوے مجھ، نہ جاگوں گی قیامت لگ اگر گل لگ سلاوے مجھ۔ ایک طرف وہ اپنے محبوب کو گل سے خطاب کر رہی ہے اور دوسری طرف وہی گل اس کا سجن بھی ہے۔ اس لے کو ہاشمی نے اور بلند کیا۔ ہاشمی نے دکنی رواج کے مطابق مثنویاں، گیت، قبط اور دوہے بھی لکھے اور قصائد بھی۔ اس کی قدرت کلامی کا جوہر یوں تو حرف سن سے آشکار ہے، لیکن تاریخ ادب اور اردو میں ایک ایسی غزل کے بنیادگر کی حیثیت سے اس کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے پہلی بار ریختی کا تجربہ کیا۔ اس کی غزلوں میں یہ میلان سنسکرت ہندی شاعری کے اثر کی عطا ہے۔ ان غزلوں میں عورت کے ہجر و وصال کے ان جذبوں کا بیان ملتا ہے جنہیں وہ عموماً کبھی اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرتے۔ ایک شرم، ایک حیا، ایک لحاظ اس کے دامن گیر رہتا ہے۔ ہاشمی سراپا نگاری میں بھی کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ سراپا نگاری محض سراپا نگاری نہیں ہے، اس میں اس کے جذبوں کی چمک بھی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرز کی تشکیل ہوئی ہے اس میں کھلے کھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ شاہی شاعری خوش وقتی کا نمونہ ہے، جس میں طرب انگیز اور سرمستی و سرشاری کے لمحے زیادہ وارد ہوتے ہیں، اور جس طرح محسوس کرتا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے۔ بعض نقادوں نے شاہی کے نسوانی جذبے کے اظہار کو ریختی کے نام سے موسوم کیا ہے، بلکہ اسے ہی اردو شاعری میں ریختی کا موجد بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ شاہی کے یہاں لکھنوی ریختی گویوں کی طرح فحش اور مبتذل خیالات کا بیان ملتا ہے، نہ اس کا محبوب بے وفا، بہانہ ساز، عہد شکن اور بیجا ناز و نخرے والا ہے۔ ہاشمی کی غزل ایک طرح کی شائستگی اور عورت کے تعلق سے صادق جذبات کے اظہار کے محور پر گردش کرتی ہے۔ اس کے محبوب میں بھی ایک طرح کی سادگی اور خوش ادائی ہے جسے کج ادائی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاشمی کے مقابلے میں میرا ہاشمی کے یہاں زیادہ عشوہ و ناز کا انداز ہے، لیکن اسے بھی ریختی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے درج ذیل اشعار میں محبوب کی خوش ادائی کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، جسے ہم براہ راست ہندی گیتوں کا اثر کہہ سکتے ہیں۔ چند مثالیں: اگر کوئی آ کے دیکھے تو دل میں کیا کہے گا، مجھے بدنام کیا کرتے، کہیں میں جاؤں گی چھوڑو، رضا اگر مجھ کو دیتے ہو، کروں گی گھر میں جا دارو، اگر مجھ ہوے گی فرصت، صبح پھر آؤں گی چھوڑو۔ ولی دکنی کی غزل کا ایک رنگ۔ ولی دکنی کو ولی اورنگ آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ بیجاپوری اور گولکنڈہ سے بزم سخن اب اورنگ آباد میں منتقل ہو رہی تھی۔ اورنگزیب کا مرکز ثقل بھی اورنگ آباد کے ارد گرد کا علاقہ تھا، جس میں دولت آباد اور خلد آباد بھی شامل ہیں۔ اورنگزیب کے بعد سلاطین دکن کا دور تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا۔ تہذیبی سطح پر بھی اس نئے دور کے تقاضے مختلف تھے، اور وہ سیاسی مرکزیت جو بیجاپور اور گولکنڈہ کو حاصل تھی وہ جاتی رہی، اور دکن کا سارا علاقہ سلطنت دہلی کے زیر نگیں آ گیا۔ ولی کی ولادت 1650 میں ہوئی اور وفات 1725 اور 1720 کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جب شمالی ہند میں افضل پانی پتی بکٹ کہانی لکھی، جسے اس نے سنسکرت اور ہندی 12 ماسہ کی روایت سے اخذ کیا تھا، جس میں کھڑی اور برج کے علاوہ پنجابی اور ہریانی کے الفاظ کی کثرت ہے۔ جعفر زٹلی کی شاعری میں فارسی فقروں اور فارسی تراکیب و لفظوں کا بے دھڑک استعمال ہے۔ ابھی شاعری کی کوئی مضبوط روایت قائم نہیں ہو پا رہی تھی۔ فارسی میں شاعری کا رواج تھا، لیکن اردو اس لائق ہونے کے باوجود کسی ایسے شاعر سے محروم تھی جو فارسی کے کفر کو توڑ سکے۔ فارسی شاعری خواص تک محدود تھی، عوام کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان کم تھا۔ 1700 میں جب ولی دہلی میں وارد ہوئے
تب دکن میں ایک فارسی شاعر کی حیثیت سے انہیں شہرت ملی۔ دہلی میں سعد اللہ گلشن سے ان کے آستانے میں ملاقات کیا ہوئی، اردو شاعری کا ایک دریچہ سا کھل گیا۔ ولی کی شعری بصیرت کے پیش نظر انہوں نے فارسی کے بجائے اردو میں ریختہ لکھنے کی ترغیب دی۔ یوں بھی دکن میں جو شاعری 1700 تک پہنچی تھی اس میں ہندوستانی رنگ روپ اور ایرانی تہذیبی فضا کا امتزاج تو اب بھی موجود تھا، لیکن اب زبان صاف ہو چلی تھی، فارسی لسانی اثر بھی زیادہ اثر دکھانے لگا تھا۔ غزل بھی اب مثنوی اور قصیدے کے ساتھ اپنے لیے ایک مستحکم جگہ بنا لیتی ہے۔ ابو الحسن تانا شاہ، حسین ذوقی، قاضی محمود بحری کی شاعری میں اس بدلے ہوئے رنگ و آہنگ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ باوجود اس کے نہ تو دکن میں اور نہ شمالی ہند میں مجھی ہوئی اردو زبان سے آراستہ شاعری کا کوئی وجود تھا۔ اردو شاعری ولی جیسے طباع شاعر کا انتظار کر رہی تھی۔ ولی کو دہلی میں فارسی شعراء کی صحبت میسر آئی اور سعد اللہ گلشن کی اس ہدایت نے ان میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ وہ ریختہ میں ان مضامین کو بروئے کار لائیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ ولی کے سامنے دکنی شاعری کی وہ روایت سامنے تھی جس میں مثنوی اور قصیدے کو ایک مستحکم روایت کا درجہ حاصل تھا۔ غزل کو بہت بعد میں مقبولیت حاصل ہوئی، پھر بھی شعراء مثنوی گوئی میں جس کمال فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، غزل میں وہ بات ابھی نہیں آ پائی تھی۔ ولی نے اپنی معاصر اور بعد کی دکنی غزل پر بھی اثر ڈالا اور شمالی ہند کے نوجوانوں اور معاصرین اور ان کے بعد کے شعراء کے لیے بھی وہ ایک قابل قدر مثال بنے۔ دکن میں عزیز دکنی، سراج اورنگ آبادی، مرزا داؤد اورنگ آبادی، فدوی اورنگ آبادی نے ولی کی زبان کی تقلید کی اور ولی کی زمینوں میں غزلیں کہیں۔ شمالی ہند میں آبرو، فائز، حاتم، مضمون وغیرہ کی زبان و بیان میں یہ اثر واضح ہے، بلکہ ان شعراء نے بھی ولی کی زمینوں میں غزلیں کہیں۔ ان شعراء کے علاوہ میر نے ولی کو اپنا معشوق بتایا اور ان کی ریختہ گوئی کی منزلت کا اعتراف کیا۔ ولی کی شاعری کے رنگ کے حوالے سے چند اشعار پہ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ صنم جب سے بسا دیدہ حیران میں آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں کتاب الحسن کا یہ مخت صفحہ تیرا صفحہ دستہ، تیرے ابرو کے دو مصرع سوں اس کا ابتدا دکھتا، تیرا مخ حسن کا دریا و موجاں چینے پیشانی، اوپر ابرو کی کشتی کے یوں تل جوں نا خدا دستہ، تیرے لبہیں برنگے حوض کوثر مخزن خوبی، یہ خالے عنبریں تس پر ہلال آسا کھڑا دستہ۔ گویا ولی نے غزل کو جو نیا رنگ و آہنگ دیا اس کی توسیع سراج اورنگ آبادی کے ذریعے ہوتی ہے۔ سراج کی غزل کا معیار اور اس کے بعد شمالی ہند کے شعراء کے یہاں غزل کے اس رنگ کا اختیار کرنا گویا ولی کی روایت کی توسیع تھی۔